الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله عليه وسلم ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے آج کی مبارک شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس نورانی شب اور مبارک شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں ہدیہ تبریک پیش کریں صلوات پڑھ کر محمد عالم اسلام کے لیے اور تمام ملک والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے آج کی شب وہ شب ہے کہ جو ان تمام چار بڑی شبوں میں ایک شب ہے کہ جس کا شمار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور بہت بافضیلت شبوں میں شامل ہے امام جواد علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب میں اگر کوئی شخص اس شب کے اعمال کو بجا لاتا ہے تو گویا اس نے 60 سال کے اعمال کو بجا لایا اور 60 سال کے اعمال کا اس کو ثواب حاصل ہوگا اس کے نام اعمال میں 60 سال کے اعمال کا ثواب رقم کیا جائے گا اور لکھا جائے گا بہت بڑی شب ہے دو بڑی مناسبتیں ہیں آج کی شب میں اور جیسا کہ میں نے دن میں بیان کیا تھا کہ یہ 3 دن جو خصوصی طور پر ہیں 26 27 28 رجب یہ 3 دن محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بہت ہی اہم دن ہے کہ جس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور جس کو باقاعدہ طور پر جو اعلان کر کے اس دن کو منانا چاہیے جبکہ تینوں تاریخوں کے بارے میں اگر دیکھیں عام مسلمانوں کے درمیان اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے پہلی تاریخ خود جو آج کی جو تاریخ گزری ہے اور آج کا دن جو گزرا ہے وہ وفات جناب ابو طالب علیہ السلام اتنا مبارک دن اور اتنا اہم دن ہے اتنا جو ہے با اہمیت دن ہے کہ جس میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی سپورٹ کرنے والے ان کی مدد کرنے والے اور جب یعنی خود جناب ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے خود پیغمبر اسلام پر کتنا زیادہ وہ انسان کے جس نے
پوری لائف جو کھل کر یعنی بغیر کسی سے ڈرے ہوئے، بغیر کسی سے یعنی جو چھپائے ہوئے، بغیر کسی کے جو ہے دھوس میں آئے ہوئے، بغیر کسی سے کسی طرح کی چاپلوسی کیے ہوئے، خود جناب ابو طالب نے کھل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپورٹ کیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جو ہے یعنی تلوار کے زور پر یعنی صرف اور صرف آپ کا سپورٹ کیا نہیں، بلکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہوئے کہ جو آپ رئیس مکہ ہیں، یعنی پورے مکے کے سب سے بڑے رئیس ہیں، سب سے زیادہ پیسے والے، سب سے زیادہ مالدار شخص میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ رئیس بطحہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے وہ تو جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اور بھی لوگ تھے اس زمانے میں، لیکن کسی کا نام رئیس بطحہ میں نہیں آتا تھا۔ آپ سید البطحہ ہیں، رئیس بطحہ ہیں، مکے کے رئیسوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب کی ہیلپ جو ہے صرف یہ نہیں کہ یعنی آپ نے جو ہے تلواروں سے بچایا پیغمبر اسلام کو، نہیں، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی دولت کے دہانے کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھول دیا، اور اتنا بڑا سپورٹ ملا ہے چچا کا، لہٰذا آپ نے کھل کر تبلیغ کرنا شروع کیا ہے اس عالم میں کہ جب مشرکین مکہ کا پورا آپ کے اوپر اثر و رسوخ تھا، اور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر اسلام جو ہے نبوت کا اعلان کرے یا نبوت کا اقرار کرے یا لوگوں تک اسلام کو پہنچائے۔ اس زمانے میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے وہ سپورٹ کیا ہے، وہ حمایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی کسی سے یعنی ڈرنے کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بغیر کسی خوف اور ڈر کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ لہذا بغیر کسی خوف اور ڈر کے پیغمبر اسلام نے یہ دین کو ابلاغ کرنے کے کام کو شروع کیا۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے، یعنی حمایت جناب ابو طالب علیہ السلام کی شامل ہے، اور ساتھ ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی حمایت شامل۔ تو یہ دن بہت زیادہ اہم تھا۔ اس کے علاوہ آج کا جو دن ہے اسی سے ملا ہوا دن ہے، اس میں بھی خداوند عالم کا کچھ راز ہے کہ جہاں ایک طرف جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا دن، اس کے دوسرے ہی دن اور اس کے بعد کی آنے والی شب جو اس سے مبعوث جو منسوب ہے وہ شب ہے مبعوث رسالت، عید مبعث، عید بعثت کے نام سے، یعنی کہ پیغمبر اسلام نے جو دین کا جو اسلام جو مبعوث برسالت ہوئے خدا کی جانب سے، اور یہ وہ شب جسے عید قرار دیا گیا ہے کہ جس دن میں خداوند عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول کا پہلا دن جسے عید مبعث کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے رسالت کا اعلان کیا ہے آج کے دن قیصر روم اور اس کے علاوہ ایران کے بادشاہ کی 20 سال کی حکومت پوری ہو چکی ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اعلان کا پہلا دن ہے، اور آپ نے اعلان رسالت کرتے ہی تمام دنیا کے گوشوں کنار تک اسلام کو پہنچایا، لوگوں کو خطوط بھیجے، لوگوں تک پیغام پہنچائے۔ کوئی ایسا یعنی ملک نہیں، کوئی ایسی کنٹری نہیں کہ جہاں تک پیغمبر نے اپنے پیغام رسالت کو نہ پہنچایا ہو۔ بہت سی جگہوں پر آثار نمایاں ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی رسالت کا جب اعلان ہوا ہے، آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے، تو بہت سے ممالک میں جہاں پر یعنی تاخیر سے یعنی وہ خطوط پہنچے، اس دن بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئی کہ جس کے ذریعے سے لوگ سمجھ گئے کہ کچھ آج ایسا ہوا ہے کہ جس کو جو ایک الگ سی چیز نظر آ رہی۔ لوگوں نے اس کی تحقیق کرنے کے لیے عرب میں لوگوں کو بھیجا تاکہ پتہ کریں کہ وہ کون سی چیز ایسی تھی کہ جو فلاں دن ظاہر ہوئی تھی، آخر اس کا راز کیا تھا۔
تھا، جیسا کہ ہندوستان کے بادشاہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ یہاں کے بادشاہ نے بھی اپنے 7 رتن کو، جو یہاں کے جو رتن تھے ان کو یہاں سے جو ہے مکے کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ کون شخص ہے کہ جس نے رسالت کا اعلان کیا ہے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو ان کی جو ٹیم، جو لیڈر تھے رتن سین، تو انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں وہاں پر جب پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے علم کو دیکھ کر، آپ کی حیبت کو دیکھ کر، آپ کے نور کو دیکھ کر، آپ کی شرافت کو دیکھ کر، آپ کی ان تمام چیزوں سے مرعوب ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ وہ قافلہ انہوں نے واپس بھیج دیا اور وہ خود وہاں پر رک گئے، اس لیے تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کر سکیں۔ اور ان کی قبر جو ہے دہلی بجنور باشتہ میں آج بھی موجود ہے، جو صحابی رسول ہندوستان میں، اور خود باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک تفصیل ہے، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے کہ رتن سین نے نام اپنا کیوں نہیں چینج کیا، پیغمبر اسلام نے خود منع کیا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، اور انہوں نے حدیثوں کی کتابیں اور بہت سی حدیثوں کو نقل کیا جسے اہل سنت کے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دیا، اس کو لکھا ہے۔ یہی رتن سین ہے کہ جنہوں نے شق القمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی روایتوں کو باقاعدہ طور پر انہی کے ذریعے سے ساری کتابوں میں ملتی ہے، اور اسد الغابہ اور بہت سی کتابوں میں ان سے جو روایتیں یعنی نقل ہوئی ہیں۔ یہی وہ رائٹر ہیں، یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، جس کے واقعات میں ملتا ہے کہ خود انہوں نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جب مکے میں سیلاب آیا تھا تو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس پار سے اس پار تک پہنچایا۔ یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا نام زندہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خود پیغمبر اسلام نے اور خداوند عالم نے وہ سسٹم بنایا کہ پوری دنیا تک اسلام پہنچا، اور جتنا جلد سے جلد یعنی اسلام ہر جگہ گوشوں کنار تک پہنچ گیا، اور اعلان رسالت ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان کیا، لوگوں تک اس کی خبر پہنچی، قیصر روم تک جب پہنچی، مصر تک پہنچی، اور اس کے علاوہ بہت سے بادشاہوں تک پہنچی۔ لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس کی تحقیق کیا، اپنے ایلچی کو بھیجا اور باقاعدہ طور پر اس کی تحقیق کرنا شروع۔ لوگ جو ہے جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ دور کے لوگ، بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا کمال تھا کہ وہ اتنا سپورٹ ملا اور اتنا زیادہ جناب ابو طالب کا، جناب اپنے چچا کا، کہ کھل کر تبلیغ کیا اور باقاعدہ طور پر تبلیغ کا کام شروع کیا، اور بغیر کسی ہراس کے، بغیر کسی خوف کے۔ یہی تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو زندگی بھر کھل کر پیغمبر کا سپورٹ کرتا رہا، اسے دنیا والوں نے کافر کہہ دیا، اور جو لوگ منافقت زندگی بھر کرتے رہے انہیں پکا اور سچا مسلمان کہا جانے لگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بہرحال کل کا بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ خود امام جواد نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 شبوں میں جو جس کا شمار یہ ہوتا ہے آج کی رات میں، وہ ایک رات آج کی رات ہے، اور کل کا دن بھی باقاعدہ طور پہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس کے سلسلے میں جو ہے میں اہل تشیع کی جو ہے روایتوں کو چھوڑتے ہوئے خود اہل سنت کی روایتوں کو بیان کروں، بس ایک چیز کو بیان کروں، اور اعمال کو آج کی شب اور کل کے دن کے سلسلے میں بیان کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو نماز کا سلسلہ ہم لوگ یہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ کہ خود ابن بطوطہ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں اہل سنت کے، اور انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے۔ ابن بطوطہ سفر نامہ ابن بطوطہ بہت مشہور ہے، اور تقریباً ہر لینگویج میں، انگلش میں، عربی میں انہوں نے لکھا تھا، پرشین میں، اردو میں، ہر زبان میں انہوں نے اس کا ٹرانسلیٹ ہوا۔ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، اور جہاں جہاں گئے وہاں کی تمام خصوصیات کو نقل کیا، لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ باقاعدہ طور پہ جو دیکھا اپنی آنکھ سے اسے لکھا ہے، یعنی سنی سنائی ہوئی باتوں کو انہوں نے نقل نہیں کیا۔ یہ جو اس باب میں کہ جب وہ نجف پہنچتے ہیں تو وہ واقعہ اپنا نقل فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ کہتے ہیں اپنے سفر نامے میں، کہتے ہیں، اور اس چیز کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، انہی ابن بطوطہ کے حوالے سے اس میں نقل کیا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف پہنچا تو شب 27 تھی، رجب المرجب کی
شب 27 تھی، میں نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، جمع غفیر ہے، اور کچھ لولے، اپاہج، اندھے، بہرے، کچھ طرح طرح کے مریضوں کو جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کتنی بڑی شب ہے، ہمیں یعنی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے۔ اہل بیت کی خوشی، اور خود تمام شیعوں کے لیے عید کا دن ہے، عیدی وہاں سے مل رہی ہے، ہمیں کیا عیدی لینا ہے اپنے امام سے، ہم کو کیا چاہیے عیدی میں اپنے امام سے وہ مانگنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پر لوگ جو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو جمع غفیر ہے اور یہ وہ تمام چیزیں جو ہے، اور رات کا 1/2 جو گزرتا ہے، وہ جو ہے اپاہج، وہ لولے اور لنگڑے افراد جو اپنے پیروں پر نہیں چل سکتے تھے، ہم نے دیکھا 1/3 حصہ گزرتا ہے، کچھ لوگ اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے باہر نکل کر آتے ہیں، کچھ لوگ کو پھر دیکھا وہ پھر وہ اچھے ہو کر آ رہے ہیں، کچھ اندھے ہیں کہ جو دیکھ نہیں پاتے تھے، دیکھ نہیں سکتے، تو وہ جو آنکھ سے اپنی جو باقاعدہ طور پر دیکھ رہے ہیں اور جو وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جو میں نے بہت سے لوگوں کو، بڑی توجہ یہ جملہ، بہت سے مریضوں کو شب شفا حاصل کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ابن بطوطہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شفا حاصل کر رہے ہیں، اور سب کو شفا مل رہی ہے، باقاعدہ طور پر لوگوں نے شفا حاصل کیا۔ اور جب وہاں سے شفا حاصل کرنے کے بعد روضے سے نکلتے تھے تو سب کی زبان پر صرف ایک جملہ ہوتا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ صرف عراق کے لوگ ہوتے تھے، نہیں، عراق کے، یمن کے، مصر کے، یہاں کے، وہاں کے، دور دراز کے لوگ، کیونکہ یہ جو ہے شب جو ہے لیلۃ الحیہ کے نام سے، جس میں حیات جو ہے، جس میں جو شب کو یعنی گزارنا چاہیے، جس میں زندگی ملنے والی رات جسے کہا جاتا ہے، اس نام سے وہ عراقیوں میں اور دوسروں میں بہت مشہور ہے یہ رات، لہٰذا سب کے درمیان یہ رات پہلے سے ہی معروف تھی، لوگ جانتے ہیں اس شب لوگ دور دراز سے آتے تھے اور وہاں پر آنے کے بعد شفا پاتے۔ میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو ان کی زبان پر 3 فقرے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ فقرہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، صلوات پڑھے محمد مولا کی کرامتیں، اور آج بھی زندہ ہے، آج بھی اسی طریقے سے۔ اور 10 دن سے لوگ جو ہے باقاعدہ طور پر، یہ 10 دن میں باقاعدہ وہاں پر نجف میں بازار لگتا ہے، ایک بازار مشہور ہے کہ اس میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اور خود عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور باقاعدہ طور پر دیکھا بھی، اور بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں مریضوں کو دیکھا کہ ان کو شفا نہیں حاصل ہو پائی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے مکان اجارے کا لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ عراق کے ہیں، کچھ مصر کے ہیں، کچھ ایران کے ہیں، اصفہان کے رہنے والے، دور دراز کے لوگ۔ میں نے پوچھا ان سے کہ باقاعدہ طور پہ آخر تم لوگ کے رکنے کا سبب کیا ہے، تو توجہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے چونکہ ہم 27 کو نہیں پہنچ پائے تھے، ہم نے مس کیا اس رات کو، اس شب کو مس کیا، لہٰذا اب آئندہ سال تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شب ہمیں یا ایسی کوئی اور شب مل جائے کہ جس میں مولا کی طرف سے ہمیں گفٹ میں ہم کو شفا حاصل ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو یہ بہت مبارک شب ہے۔ بہرحال میں یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ اعمال بہت سے نقل کیے گئے ہیں، خود امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کو نقل فرمایا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا کہ جو کسی نے کہ مولا کون سے عمل کو انجام دیا جائے کہ جو 60 سال کے عمل سے زیادہ بہتر ہے آج کی شب میں، اور اس کا ثواب اس شب میں حاصل ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 12 رکعت نماز، عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد تھوڑا آرام کر لو، اس کے بعد پھر نماز پڑھنا ہے۔ بہرحال ہم اس وقت جو نماز کو پڑھ سکتے ہیں 12 رکعت نماز، صبح کی نماز کی طرح سے بالکل سمپل نماز، اور سورہ الحمد، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی چھوٹا سورہ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز تمام ہو جائے تو 7 مرتبہ سورہ الحمد، 7 مرتبہ
مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ توحید، 7 مرتبہ سورہ کافرون، 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور پھر 7 مرتبہ سورہ آیت الکرسی، اس کی تلاوت کرنا. اس کے بعد ایک دعا ہے چھوٹی سی، اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ اعمال تمام ہو جائے. مختصر سا عمل ہے. اور کل کے دن کے سلسلے میں بھی اسی عمل کو امام سے ہی جو نقل کیا گیا ہے، 2 روایتیں، دونوں کو یعنی نماز کا طریقہ سیم ہے یہ، لیکن نماز کے بعد یہ سوروں کو پڑھنے کا طریقہ ہے 2 طرح سے بیان کیا گیا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انہی سوروں کو جس کو میں نے بیان کیا ہے 4 مرتبہ پڑھنا ہے. اور خود امام جواد علیہ السلام کی روایت کو اگر دیکھیں تو ان کے اعتبار سے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. کل کے دن کا بھی سیم عمل تقریباً یہی ہے. اس کو بھی ہمیں انجام دینا جب بھی ہمیں وقت مل جائے. لیکن دونوں، چاہے شب کا عمل ہو چاہے کل دن کا عمل ہو، دونوں میں ایک بہت امپورٹنٹ، جو بہت اہم چیز وہ ہے کہ زیارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پڑھنا. جو بھی مولا کی زیارتیں، ان زیارتوں میں سے کوئی بھی زیارت پڑھے، چاہے زیارت امین اللہ پڑھے، جو بھی زیارت ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم زائرین امام میں شامل ہو سکیں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، اسے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ آج کی شب کا اور کل کے دن کا اعمال جو ہمارا کمپلیٹ ہو، مکمل ہو. خداوند عالم ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو آج کی شب کے اعمال کو بجا لانے والے ہیں، اور کل کے دن کا روزہ بالکل فراموش نہ کریں، کیونکہ کل کا دن کا روزہ ان روزوں میں ان بڑے روزوں میں شامل ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر رکھنے کی کوشش کریں. اور ایک چھوٹا سا عمل جس کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے، مولانا اس میں کیا رکھا ہوا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں کیا رکھا ہوا ہے. بہت کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ شب میں یا کل دن میں، دونوں کے لیے روایتیں ملتی ہیں کہ غسل کرنا آج کی شب کی نیت سے، کل دن میں کسی بھی ٹائم غسل کرنا 27 رجب کی عنوان سے باقاعدہ طور پر تاکید کی گئی ہے. یہ غسل یوں ہی نہیں ہے، بلکہ معصومین علیہ السلام سے روایتیں بہت سی مروی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اس غسل کو انجام دیتا ہے، گویا اس کے گناہ اس طرح سے دھلتے ہیں جس طریقے سے ایک درخت سے سوکھے پتے جھڑ کے زمین پر گر جایا کرتے ہیں. لہذا یہ غسل بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، لہٰذا اس کو کم اہمیت ہمیں نہیں دینا چاہیے. اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے شیرنی کھلانا، لوگوں کو خوش کرنا، مومنین کے دلوں کو خوش کرنا، باقاعدہ طور پر کل عید کا دن ہے، عیدی دینا، تقسیم کرنا، 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، 5 روپے کیوں نہ ہو، اپنے چھوٹے بچوں کو، بڑے بھائیوں کو، جو بھی ہیں ان کو کم سے کم اتنا تو لگے کہ یہ عید ہم منا رہے ہیں. لوگوں میں سیلیبریٹ کرنا، ایک دوسروں کو مبارکباد پیش کرنا، یہ ایک ہر ایک کی اور ہر ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے، تاکہ جو ہے ہمیں احساس ہو کہ ہم اس دن میں دن گزار رہے ہیں کہ جس دن کو سب سے بڑا دن قرار دیا گیا ہے. اور یہ دن وہ ہے کہ جو واحد جو عید مبعث ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے مناتے ہیں. باقی اور لوگ جو ہے رمضان کی تاریخوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے ہمارے یہاں یہی 27 رجب المرجب ہے کہ جب رسول اسلام نے رسالت کا اعلان کیا ہے، اور پہلی مرتبہ غار حرا میں آپ پر جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ سورہ علق کی وہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. لہذا کوشش کریں کہ ہم اس دن کی اہمیت کو فراموش نہ کریں. پروردگارہ بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خصوصی طور پر ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما. اے میرے پاک پروردگار اس شب مبعث کا تجھے واسطہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خصوصی طور پر ہمارے تمام مرحومین پر اپنی رحمت
کو نازل فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کے نزول فرما۔ خدایا 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 اس شب کا تجھے واسطہ ہے، اس شب کی برکت کا تجھے واسطہ ہے، امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔